السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس محبت کی بات کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کی سب سے گہری دھڑکن ہے۔ نبی کے آگے کوئی کاروبار نہیں بھائی، کوئی زندگی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ نہیں، صرف نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آج لگ بھگ 800 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان میں سے قریب 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور اگر آپ ہر مسلمان سے یہ سوال پوچھے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو جواب ہمیشہ یہی ملے گا کہ میرے نبی، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اتنا ہی نہیں، کئی مسلمان اپنے جذبات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کی شرط بنا دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کہو اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف دعوے یا نعرے کا نام نہیں ہے۔ اصلی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور ان کی بتائی راہ پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانیت سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سوچئے، ایمان کی شرط ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بنا دیا گیا۔ یعنی اگر محبت ادھوری ہے تو ایمان بھی ادھورا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ صرف شہرت یا شاعری نہیں تھے، بلکہ ان کی حقیقت تھی۔ ان کی زندگیاں گواہ تھی اس بات کی کہ انہوں نے سچ مچ میں اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں قربان کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب اللہ کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب عمر، تمہارا ایمان پورا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کا اصلی معیار کیا ہے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا، ان سے محبت کرنا۔ محبت صرف جذبات نہیں، عمل ہے۔ دوستو، سچی محبت صرف نعرے یا غصے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دے، ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو یہ محبت ادھوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اصلی ثبوت یہ ہے کہ ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنانا اور ان کی رحمت کو دوسروں تک پہنچانا۔ پیارے دوستو، دنیا میں بہت سے راجا، حکمران اور نیتا آئے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت ان کی زندگی تک ہی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ 1400 سال بیت گئے، لیکن آج بھی اربوں مسلمان ان کے نام پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ غصہ نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا جذبہ ہے۔ وہ محبت جو انسان کو اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔
صحابہ کی محبت کا ہی اثر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی زندگی لٹا دیتے تھے۔ جنہوں نے کل تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھائی تھی، وہی محبت کی طاقت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے باڈی گارڈ بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات غار ثور میں اپنی جان پر داو لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف جھیلی لیکن محبت میں عہد کی آواز بلند کرتے رہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف جذبات نہیں تھی بلکہ ایمان کی حقیقت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں اور بدماشوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ کو اتنا پتھروں سے مارا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اتنی تکلیف کے باوجود جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے نبی، اگر آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف کے لوگوں کو مٹا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ صاف دکھاتا ہے کہ محبت اور رحمت صرف اپنے چاہنے والوں تک نہیں بلکہ دشمنوں تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ایک مشہور واقعہ، مکہ میں ایک یہودی عورت تھی جو روز آپ کے گھر کے دروازے پر کچرا ڈالتی تھی۔ ہر دن آپ یہ دیکھتے لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ پھر ایک دن جب کچرا نہیں آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، آج میری پڑوسن کا حال کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے گھر پر گئے اور اس کی طبیعت پوچھی۔ وہ عورت یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ آج تک میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ صرف بھلائی کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی سب سے بڑی دعوت تھا۔ بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے کئی دشمنوں کو قیدی بنایا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ صحابہ خود بھوکے رہتے لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ کئی قیدی بعد میں یہ کہتے تھے، ہم نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا برتاؤ دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا رحم اور انسانیت کہیں نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف اتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی آپ کو الامین یعنی سب سے بھروسے مند اور الصادق یعنی سب سے سچے کہتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مدینہ میں ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسے سزا نہ دی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی وہی سزا لاگو کرتا۔ سوچئے، انصاف کا یہ عالم ہے، اپنی اولاد اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہی انصاف ہے جو پوری انسانیت کے لیے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج اربوں مسلمان ان کی محبت میں جیتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے تو دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے لیے دولت، تخت و تاج یا شہرت نہیں مانگی۔ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو بچانے اور اللہ تک پہنچانے کا کام کیا۔ آج بھی جب کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان کا دل جل اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ ناراض ہو کر غصہ ظاہر کرتے ہیں،
اصل میں یہ غصہ نفرت کا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا ثبوت ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ویسے ہی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اس کی بو تک برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں جب تک میں اس کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی یہ جذبہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصلی محبت کیا ہے؟ دوستو، محبت کا اصلی مطلب صرف نعرے لگانا یا غصہ کرنا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اصلی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور سماج کے لیے رحمت بنیں۔ اگر ہم سچ مچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے۔ رحمت کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ان کی محبت اور تعلیمات ہر انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان کی سنت کو اپنائیں تو نفرت کی جگہ محبت، بے انصافی کی جگہ انصاف اور تنگی کی جگہ آسانی دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ مچ محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کیا لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے؟ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ہماری محبت صرف زبان تک رہ جائے گی۔ سچی محبت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے گزاری۔ اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ غصے کی جگہ صبر کرنا، نفرت کی جگہ محبت پھیلانا، جھوٹ کی جگہ سچ بولنا، بے انصافی کی جگہ انصاف کرنا، یہی ہے محبت کا اصلی ثبوت۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے، لیکن اصلی محبت صرف نعروں میں نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ یہی محبت کا اصلی ثبوت ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی اربوں مسلمان دل سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، ان مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، اور کمنٹ میں #I love محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔